چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ کی مالکیت اور حکمرانی، اللہ کی حکمرانی، بادشاہت اور سلطنت کے بارے میں اس سے پہلے بھی گفتگو گزر چکی ہے۔ کتاب کے پہلے حصے میں خدا کی صفت مالکیت سے آپ آشنا ہو چکے ہیں۔ اب اس سبق میں اسی سلسلے کی کچھ آیتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ٹھیک، عربی میں لفظ آتا ہے لام، جس کو کہتے ہیں لام ملکیت، ہے نا۔ القلم لزید، قلم زید کا ہے، یعنی قلم کا مالک زید ہے، ٹھیک۔ لہو، ہاں کی ضمیر جائے گی اللہ کی طرف۔ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ زمینوں نہیں کہیں گے، چونکہ زمین بطور مفرد آیا ہے، وہ زمینوں نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ زمین کہیں گے۔ کائنات کا خدا کہ زیر فرمان ہونا، یہ پوری کائنات، یہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، یہ سب اور سب خدا کے سلطنت اور اس کی حکومت کے ماتحت ہے، سب اس کے زیر فرمان ہے، سب کا مالک، سب کا حاکم وہی ہے۔ تو ایک طرف خدا ہر چیز کا مالک و مختار ہے، مالک بھی ہے اور حاکم بھی ہے، تمام کائنات اس کی حکومت کے تحت فرمان ہے۔ جیسے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی، ملک یعنی حکمرانی، بادشاہت۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اب ادھر جو ہے اللہ کی حکمرانی کو بیان کیا جا رہا ہے، ہر شے کو اللہ کے زیر فرمان دکھایا جا رہا ہے۔ تو دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اللہ مالک و مختار ہے، دوسری یہ ہے کہ تمام چیزیں کیا ہے، اللہ کی حکومت، اس کی سلطنت اور اس کے فرمان کے ماتحت ہے، بنایا بھی اسی نے ہے اور اسی کے حکم کے تابع بھی ہے۔ موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، اب یہ سب اس کی حکمرانی دکھا رہے ہیں، ہر چیز اس کے زیر فرمان ہے، یہاں تک کہ موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے، موت و حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ یحیی و یمیت، وہی حیات دیتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ شفاعت بھی خدا کا حق ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا شفاعت نہیں کر سکتا۔ اب اس سے نفی شفاعت نہیں ہوتی کہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اللہ کسی کو اجازت دے دے تو، اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شفیع نہیں بنانا چاہیے، یقیناً اللہ اگر کسی کو شفیع نہیں بناتا ہے تو ہم بھی نہیں بنائیں، لیکن اللہ نے اگر کسی کو شفاعت کا حق دیا ہے تو پھر اس کو شفیع بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ عین حکم پروردگار کے مطابق ہے۔ خدا نے اگر شفیع نے اسے اب وسیلے میں واقعاً اگر اللہ اپنی بارگاہ میں وسیلہ لانے کا حکم نہ دے
تو ہم وسیلہ نہیں لا سکتے، حکم پروردگار کے خلاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ خود وسیلہ لانے کا حکم دے اور پھر اس کی بارگاہ میں ہم وسیلہ پیش کریں تو یہ نہ یہ کہ حکم خدا کے خلاف ہے بلکہ عین حکم خدا کے مطابق ہو جائے گا۔ لہذا وہ لوگ جو شفاعت کے وسیلے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کسی کو شفیع نہیں بنانا چاہیے، کسی کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، یقیناً ہم ان کی بات مان لیتے، ان کے قول پہ عمل کرتے اگر ان کے فیصلے اور ان کے حکم کے خلاف حکم الہی نہ ہوتا۔ حکم الہی بھی ہے، شفاعت کے بھی سلسلے میں ہے اور وسیلے کے سلسلے میں بھی ہے۔ بہر صورت یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ شفاعت کا مالک بھی اللہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی گنہگار کی شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ قل میرے حبیب کہہ دیجئے للہ الشفاعت جمیعا، شفاعت کا مکمل حق اللہ کے پاس، شفاعت کا کامل حق اللہ رکھتا ہے۔ کائنات کی حکمرانی کرنے والا خدا جسے چاہتا ہے حکمرانی کرتا ہے، حاکم حقیقی وہی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اور مالک وہی ہے، لیکن اگر وہ اپنی حکمرانی کسی کو دے دے تو اس کے حکمران ماننے میں کیا ہے؟ اللہ اگر نبی نہ بناتا اور اس نبی کی پیروی اور اطاعت کا حکم نہ دیتا تو نبی کی اطاعت بھی جائز نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے جب کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تو اب نبی کی اطاعت بھی ضروری ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کو کائنات کا حاکم اور حکمران مانتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی کائنات کے کسی حصے کی حکمرانی کسی کو دے دے تو ہم اس حصے کا حاکم اور مالک اسے اگر مانتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ عطا کرتا ہے اپنی سلطنت اپنی ملکیت من یشاء جسے چاہتا ہے۔ جناب سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی، حکومت مانگی تھی، اللہ نے ان کو دیا، اس لیے اور چونکہ وہ کائنات کا فرما روا اور حاکم ہے اس لیے انسانوں کے لیے قانون و شریعت بھی اسی کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کائنات کے ذرے ذرے کا حاکم مالک وہی ہے، تو جو مالک ہے جو حاکم ہے فرما روائی بھی اسی کی چلے گی، قاعدہ اور قانون بھی اسی کا نافذ ہوگا۔ لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کے قانون کی پاسداری کیا ہے ایسے یوں مثلا کی جائز نہیں ہے۔ وَإِلَّا نظام حیات کو اور نظام انسانی کو برقرار رکھنے کے لیے نظم و نظام کے تحفظ کے لیے تو ضروری ہے، لیکن وہاں پر بھی اگر کسی انسان کا قاعدہ اور قانون حکم الہی کے خلاف نہ ہو تو اس کی پاسداری کی جائے گی، وَإِلَّا اگر کسی کا حکم الہی کے مخالف ہو تو وہاں اس حکم کی پاسداری بھی ضروری۔ لہذا اللہ جو کائنات کا فرما روا ہے حاکم ہے، انسانوں کے لیے اسی کا قاعدہ اور قانون بھی ہونا چاہیے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَةٌ، خدا کی ولایت اور سرپرستی کو تسلیم کرنا۔ خدا کی ولایت کو بیان کر دیا، خدا کی مالکیت اور حاکمیت اوپر کی کئی آیتوں میں ذکر کیا۔ جب اللہ کائنات کا حاکم ہے، مالک ہے، سرپرست ہے تو اس کی حاکمیت کو اس کی ولایت کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا کی مالکیت اور حکمرانی کا عقیدہ ہمیں اس معبود حکیم و توانا کی ولایت اور سرپرستی کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یقیناً آخرکار ہم فکر و تدبر اور غور و خوض کے بعد اسی نتیجے میں پہنچیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔ واقعاً حقیقی مالک، حقیقی حاکم، حقیقی سرپرست وہی ہے، لہذا ولایت اسی کی قبول کرنی چاہیے۔
ولی یہ حقیقی وہی ہے. اب وہ اگر اپنے علاوہ کسی اور کو اپنی ولایت تفویض کرتا ہے، کسی اور کو ولی بناتا ہے، تو پھر اس کی ولایت کو بھی اسی طریقے سے تسلیم کرنا لازم ہو جائے گا جس طریقے سے خدا کی ولایت کو تسلیم کیا ہے. وَإِلَّا اگر خدا کی جانب سے بنائے ہوئے ولی کو کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے تو گویا وہ خدا کی ولایت کا مخالف ہے. جب آپ نے اللہ کو ولی مان لیا، اپنا حاکم اور سرپرست مان لیا، تو پھر اس کا حکم ماننا بھی لازم اور ضروری ہے. اگر ہم اس کے فیصلے کو، اس کے حکم کو نہیں مانتے ہیں تو گویا ہم خدا کی ولایت اور سرپرستی کو ٹھکرا رہے ہیں. اللہ ولی الذین انما ولیکم اللہ ورسولہ، ہے نا، وَأُولِي الْأَمْرِ. اللہ نے ولایت صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھی ہے، اگرچہ ولایت حقیقی اسی کو حاصل ہے. ولی یہ مطلق وہی ہے. پھر ولایتیں وہاں سے تقسیم ہوتی ہیں. مالک حقیقی ولی یہ حقیقی اگر کسی کو ولی بناتا ہے، کسی کو ولایت دیتا تو وہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے، اللہ ولی ہے، اپنے نبی کو اپنا ولی بنایا، صاحبان امر کو ولی بنایا. اب ان کی ولایت بھی گویا ولایت الہی ہے، ان کی ولایت کو بھی اسی طریقے سے تسلیم کرنا لازم اور ضروری ہے جس طریقے سے خدا کی ولایت کو تسلیم کیا گیا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے. اب اگر انسان صرف آیت کے اسی ایک ٹکڑے کو پڑھ کر کے ٹھیک قضاوت کرنے لگے، فیصلہ سنانے لگے، تو یقیناً اللہ کے علاوہ پھر ہم کسی کو اپنا ولی اور سرپرست نہیں مانیں گے، کیونکہ اس آیہ کریمہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی سرپرستی اور حاکمیت کو بیان ہی نہیں کیا گیا ہے. لیکن جب آپ قرآن مجید کی دوسری آیات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنے علاوہ دوسروں کو بھی ہمارا ولی اور سرپرست بنایا ہے. تو جب ہم خدا کی ولایت کے دائرے میں آ جائیں گے، خدا کی ولایت کو تسلیم کر لیں گے، تو اللہ کی ولایت کو تسلیم کر لینے اور قبول کر لینے کا تقاضا یہ ہوگا کہ پھر وہ جسے ولایت دے گا اس کی ولایت کو تسلیم کرنا. یہ خدا کی حاکمیت، سرپرستی کے بارے میں کچھ آیتیں تھیں. اب یہاں سے اختیاری مشق شروع ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ جو قرآن کے متعلمین ہیں ان کو اختیاری طور پر چاہیے کہ مزید مہارت کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مہارت میں اضافہ ہو، قرآن کے مفاہیم اور ترجمے میں آپ کے لیے سہولت اور آسانی پیدا ہو، تو مسلسل مشق جاری رکھیں. مانوس الفاظ کے معنی لکھنا اس حصے میں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کے بعد آیت میں ہی مانوس الفاظ کے نیچے صرف ایک لائن کھینچی جائے گی. اب تھوڑا سا روش بدل لیں. ابھی تک جو آیتیں ذکر کی جا رہی تھی، ان آیتوں میں جو مانوس اور نئے الفاظ و کلمات آ رہے تھے، کیا ہے، ان کے معانی اور مفاہیم درج کیے جا رہے تھے. لیکن اب مانوس الفاظ کے معنی بیان نہیں کریں گے، نیچے صرف ایک لائن کھینچ دیں گے. چلیں کل انشاءاللہ دیکھیں گے.